لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم سامعین، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دینی اسلامی ماں اور بہنوں، نبی علیہ السلام کی سیرت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس سے پہلی نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بنو قینوقا کا صفایہ ہوا اور اب یہودیوں کے دو قبیلے رہ گئے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اس اثنا میں ایک غزوہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جہادی مہم اور تیار ہو گئی. وہ یہ تھی کہ صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین یہ سب اپنی سازشوں میں مصروف رہے. سب مل کر کے کسی بھی صورت سے جو جنگ بدر میں ان کو ذلت و رسوائی ہوئی ہے اس کا کفارہ یہ کیسے، کفارے میں کیا کر ڈالیں، اپنی پوزیشن کیسے بحال کریں. اور اہل مکہ نے ہر گھر ایسا ہے جس کے اندر غم نہ ہو، تو اہل مکہ کا دل کیسے خوش ہو، مصیبت بھول کیسے جائیں. اس سلسلے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان نہیں لائے تھے، وہی اب مکے کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، وہی بادشاہ تھے. انہوں نے بڑی کوشش کی تو ایک مرتبہ تقریباً 200 کچھ اپنے فوجی لیے اور چپکے سے آئے مدینہ طیبہ کے باہر، سیٹی کے باہر کسی نے چپکے سے پڑاؤ ڈالا. رات کی تاریکی میں یہودیوں سے جا کر کے ملے. بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ جو اسلام کی عداوت و دشمنی پر آمادہ تھے، جا کر کے ان تمام لوگوں سے راتوں رات ملاقات کی اور کچھ مشرکین جو رہ گئے تھے ان سے بھی ملاقات کی. اور مقصد یہ تھا کہ پورا راز لے لیں اور کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے جو ان کا منہ کالا ہوا ہے، بدنامی ہوئی ہے، ذلت رسوائی بدر میں ہوئی، اس کا کوئی کفارہ ہو سکے اور مکے کا غم، اہل مکہ کا غم ہلکا ہو سکے. بہرحال رات کو سب سے مل ملا کر کے واپس گیا. جہاں پڑاؤ ڈالا تھا مدینے کے باہر، وہاں اس طرف سے سیٹی میں آنے لگے. چھوٹا سا قبیلہ گاؤں تھا، اس گاؤں کی بکریاں سب ہکال لیے، کھجور کے کچھ درخت ان کو کاٹ دیا. اس طرح سے کچھ جھوپڑے تھے آگ لگا کر کے جلا دیا اور اس طرح سے وہ بھاگے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، میں مدینے میں پہنچ کر کے ان کو نقصان پہنچایا. ادھر نبی علیہ السلام اطلاع مل گئی کہ گاؤں والے چیخ پکار کی، کیا ہوا کیا ہوا، پتا چلا کہ ایسے ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فوراً صحابہ کرام کی ٹیم لی اور بذات خود تلوار لے کر کے ان کا پیچھا کیا. چونکہ باقاعدہ ابو سفیان نے ڈکیتی اور لوٹ مار کی کیفیت پیدا کی. نبی علیہ السلام بہت ہی تیزی کے ساتھ گئے، موقع پر پہنچے. پھر وہاں سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گاؤں کے لوگوں نے جو بتایا کہ ہاں ادھر گیا ہے ابو سفیان. نبی علیہ السلام نے پیچھا کیا، لیکن ابو سفیان اس سے پہلے حدود پار کر چکا تھا اور مدینے کے حدود یعنی کافی آگے نکل چکے تھے.
वहां तक पहुंचना मुश्किल था, हाथ से निकल चुके थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी पीछा किया उनका। आगे पहुंचे तो देखा कि कुफार मक्का का एक छोटा सा जो दस्ता था अबू सुफियान की क़ियादत में आया हुआ था, उन लोगों ने अपने ऊंटों पर लदे हुए सामान को जमीन पर फेंक दिया, मशकें फेंक दी हैं, खाने पीने के सामान फेंक दिए हैं और जरूरत की चीजें फेंक दी हैं। उससे दो मकसद था अबू सुफियान और उनके साथियों का। नंबर एक, ये जो सामान लदा हुआ है ऊंटों पर, अगर ये सामान उतार के फेंक देंगे तो ऊंट का बोझा हल्का होगा, सिर्फ हम लोग रहेंगे बैठे हुए तो ऊंट और तेजी से लेके निकल जाएगा हमको, और मोहम्मद और उनके साथी हमें पकड़ नहीं सकते। इतना खौफ ज्यादा था उनके अंदर, इतने खौफ दिल में बैठा हुआ था। एक तो ये किया ताकि हमारी सवारी आजाद हो जाए, हल्की फुल्की तेज भागेंगे। नंबर दो, जब इस तरह से सामान रास्ते में बिखरा हुआ मिलेगा पड़ा हुआ, तो मोहम्मद और उनके साथी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग सामान देखेंगे तो हमारा पीछा छोड़ करके सामान उठाने लगेंगे। अब सामान उठाएंगे, उठाने में टाइम लगेगा, इतने में हम और आगे बढ़ जाएंगे। अब इस तरह तो ठहर ठहर कर चलेंगे, इतने में तो हम लोग मक्का पहुंच जाएंगे। और हुआ यही, सवारी सामान फेंक दिया, सिर्फ आदमी बैठा हुआ है, ऊंट और सवारियां और तेज ले गई। नबी अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो देखा कि हाँ सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सब लोगों ने पहचान लिया कि कुफार मक्का का है। अब सामान इकट्ठा करो, जमा करो, सामान उठाकर फिर आगे बढ़ो। इसमें टाइम लगा। नबी अलैहिस्सलाम को जब यकीन हो गया कि काफिला अब निकल चुका है, तो आप वापस आ गए। इस गज़वे को गज़वे सवीक कहा जाता है। गज़वे का नाम गज़वे सवीक है। अरबी ज़बान में सवीक कहते हैं सित्तू को। अनाज चना है, ज्वार है, इसी तरह से मटर है, मकई है, इनको भून लिया जाए, भून करके इनका पाउडर आटा बना लिया जाए, तो उसको पानी में या दूध वगैरह में डाल घोल करके पीते हैं। सत्तू इसको कहा जाता है, सवीक। तो इस गज़वे का नाम सवीक पड़ गया। सवीक क्यों पड़ा? क्योंकि अपने राशन में सित्तू रखे थे, सित्तू को फेंका था, मुसलमानों ने उठाया और लेके वापस आ गए। इस तरह से एक शैतानी की। इसके बाद जो सबसे बड़ा खतरनाक मसला था वो यहूद का, यहूदियों का। काब इब्न अशरफ जब नबी अलैहिस्सलाम को गज़वे बदर में और अहले इस्लाम को फतेह हासिल हुई, कुफार मक्का का जोर टूट गया, 70 सरदार मारे गए, 70 कैदी बनाए गए। इससे कुफार मक्का की तरह काब इब्न अशरफ को भी बड़ा दुख हुआ और बड़ा ही उसको गुस्सा आया। समझ रहा था कि अब अगर मोहम्मद की ताकत बढ़ गई सल्लम तो और मुश्किलात आएंगी, इसलिए अपने बचाव की कोशिश करने लगा। एक काम तो ये किया, ये बहुत बड़ा शायर था, मक्का गया, मक्के वालों से मिला, वहां मातम किया, नौहा किया, वाज़ और नसीहत तकरीर भी अच्छी करता रहा। मकसद ये था कि मक्के वाले दोबारा मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, हम साथ देंगे। जब मक्का गया
اور بہت یقین دہانی کی کہ آپ لوگ حملہ کریں اور محمد کو ختم کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ساری چیزیں کر رہا تھا. اسی اسنا میں مکے کے کچھ لوگ کعب بن اشرف سے ملے مکے میں اور پوچھا کہ بتائیے، ہم کہتے ہیں ہمارا دین اچھا ہے، باپ دادا کا دین اچھا ہے، اور محمد کہتے ہیں ہمارا دین اچھا ہے. ہم لوگ تو ان پڑھ ہیں، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تو تورات کے مالک ہیں، عالم ہیں، آپ بتائیں کہ کون سا دین سچا ہے. کعب بن اشرف نے اہل مکہ سے کہا کبھی مسلمان نہیں ہونا، تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے اچھا دین ہے، زیادہ خیر و برکت کا دین ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی اس حرکت کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. اللہ نے فرمایا ذرا ان لوگوں کو دیکھا آپ نے جس کے پاس تورات کا علم ہے لیکن جبت و طاغوت کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی، اپنے نفس کی، اور بت پرستوں کا ساتھ دیتا ہے. اور کہتے ہیں یہ یہودی مشرکین کے کو کہ آپ اپنا بت پرستی کا دین نہیں چھوڑنا، مسلمانوں سے زیادہ ہدایت والا دین آپ کا ہے. اس طرح سے چل رہا تھا. کعب بن اشرف مدینہ واپس آیا اور آنے کے بعد اب بڑی حرکتیں شروع کیا. نمبر 1، مدینہ طیبہ واپس آنے کے بعد مسلمان عورتیں، صحابہ کرام کی ازواج، بیویاں، ان کی بچیاں، ان کی بہنیں، ان کی ماؤں کے متعلق ایک کم وقت غزلیں بیان بناتا تھا اور لوگوں کو اس بات کی طرح رغبت دلا تھا کہ جس سے ان کے اندر مسلمان عورتوں کے ساتھ حرام کاری، بدتمیزی کرنے کا جذبہ پیدا ہو. نعوذ باللہ من ذالک. بعض روایتوں کے مطابق خود ازواج مطہرات پر بھی کیچڑ اچھالتا تھا، خصوصاً حضرت عائشہ وغیرہ کے بارے میں ایک کم وقت غزلیں اور عشقیہ اشعار بناتا تھا. یہ حالت اس نے بنا رکھی تھی اور مقصد یہ تھا کہ کسی بھی صورت سے عرب کے سارے مشرکین اس کے ساتھ ہوں اور مدینے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے. بڑی شکایتیں ہوئی. ایک دن نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے ہمیں نجات دلائے. اس شخص نے مجھے بہت ایذا پہنچایا. اب ہمارے گھریلو معاملات، ہماری ازواج، ہماری بیٹیاں اور مسلمان ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں سب پر غزلیں بنا رہا، عشقیہ بنا رہا. کسی بھی مسلمان عورت کو لیا اپنے اشعار میں بیان کرنے لگتا ہے تم میں کوئی ہمت والا جو ہمیں اس سے نجات دلوائے. نبی علیہ السلام کے صحابی محمد ابن مسلمہ، عباد ابن بشر، ابو نائلہ، اس قسم کے چند نوجوانوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں بتائیں، ہم آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم آپ کو اس شیطان کے شر سے نجات دلائیں. نبی علیہ السلام نے کا دل خوش ہوا اور یہ تین محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، اس قسم کے کچھ اور ساتھی تیار ہو گئے
اور ٹھان لیا کہ ہاں اس شخص کا حساب کتاب پورا کر دینا ہے. کیوں؟ اب نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچا رہا ہے. اور ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں، ہماری امہات ازواج مطہرات پر بھی اب عشقیہ اشعار و غزلیں بنا کر کے مجمع عام میں لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے. اس لیے اب ہم اس کا انتظام کریں گے. نبی علیہ السلام کے پاس محمد ابن مسلمہ آئے. کہنے کہ یا رسول اللہ، ہم اس کا کام تمام کریں گے، لیکن ایک بات کی اجازت آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ عارف میں پوچھو کیا بتائیں؟ تو اس محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے متعلق کچھ ادھر ادھر کی باتیں کہنی پڑیں گی، یعنی کچھ آپ کے برائیاں کرنی پڑیں گی، کچھ آپ کے خلاف کچھ باتیں کرنی پڑیں گی. ایمان دل سے نہیں، اس کو اپنا بنانے کے لیے ہمیں کچھ ایسی باتیں کہنی پڑیں گی. تو اب آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 2، ایسی باتیں اگر ہم آپ کے شان میں کچھ اس مصلحت کے تحت کر دیں گے تو ہمارا ایمان باقی رہے گا کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی اجازت دی، جاؤ ہمارے متعلق کچھ جو کچھ کہہ سکتے ہو کہو. اگر تمہاری نیت یہی ہے تو تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا اور ہماری طرف سے بھی کوئی تمہاری گرفت نہیں ہوگی. یہ تو محمد ابن مسلمہ نے کیا. ابو نائلہ جو تھے، یہ اصل میں ابو نائلہ یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، اس طرح سے ان کا رشتہ بھی تھا. تو یہ دونوں مین تھے. سب سے پہلے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کعب بن اشرف سے ملے، ملاقات کا ٹائم دیا. بہت سیفٹی کے ساتھ رہتا تھا وہ، اب بڑا سا محل قلعہ بنا رکھا تھا، اس میں رہتا تھا. مال دولت کی کمی نہیں. محمد بن مسلمہ پہلے اس کے پاس گئے، ٹائم لیا، ملاقات کی. اس نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا اے ہمارے سردار محمد بن کعب بن اشرف، یہ شخص جب سے آیا اس نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر رکھی. یعنی یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے مدینے میں ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے. اب نہ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں نہ ساتھ رہ پا رہے ہیں. بہت پریشان ہو گئے ہم. کہا اب بات سمجھ میں آئی، پہلے تم لوگوں نے اس کو پناہ دیا، اب وہ تمہیں ڈس رہا ہے، تب اب ہوش آیا. پہلے بڑی ڈانٹ پھٹکار کی. محمد بن مسلمہ سر جھکائے سن رہے تھے. آقا بس اب غلطی ہو گئی، اب تو ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے اور اس کے ساتھ رہنا بھی دشوار ہے. اچھا بولو کیا شکایت ہے؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ اس وقت ہم سے صدقہ اور چندہ مانگ رہا ہے، صدقہ مانگ رہا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں، کھانے کے لیے دو کہاں سے؟ اگر نہیں دے گا تو برا بنتا ہوں، اور اگر دو تو کہاں سے دو؟ بہت پریشانی ہے. تو میں آپ سے کے پاس آیا ہوں، ابھی فی الفور آپ مجھ کو کچھ قرضہ دے سکتے ہیں؟ جب حالات اچھے ہوں گے تو ہم لوٹا دیں گے آپ کو. اناج، غلہ، کھجور اصل چیز ہے، آپ دے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، کتنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اتنا دے دیں، کافی ہو جائے گی. کہا اچھا ٹھیک ہے،
ہمارے پاس رہن رکھو، کچھ گروی رکھو. ہم ایسے تو نہیں دیں گے، گروی کچھ رکھو تو میں دے دوں گا. پوچھا کیا گروی رکھیں؟ تو ذرا انداز لگائیں. کہا تم اپنی بیوی رکھ دو ہمارے پاس گروی. کتنی ذلیل قوم یہودی کہتا ہے اپنی بیوی رہن رکھ دیں. جاؤ اپنی بیوی بلا کے لاؤ، ہمارے یہاں رہن رکھو، ہم تمہیں دے دیں گے کھجور. کہنے لگے میرے بھائی اشرف کعب، ہماری غریب بیوی آپ کے ہاں رہے گی، اس شاہی محل، رزق کا ریل بیل، یہ عیش و آرام اگر بطور رہن کے رکھ دیا تو شاید دوبارہ پھر ہمارے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس لیے کم سے کم ہماری مدد کریں، بیوی کو ہمارے رہن، بیوی جو ہے رہن نہ رکھیں. کہا ٹھیک ہے، چلو اپنے بیٹوں کو لا کے رکھ جاؤ، بیٹے جو تمہارے ہیں سب کو لے کے آؤ، رہن رکھو، اتنا اناج و غلہ دے جاؤ. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آقا مشکل تو نہیں ہے، لیکن اگر بیٹوں کو رکھ دیں گے تو نہ آپ کی عزت رہے گی نہ ہماری عزت. ہمیں کہیں دیکھیں کہ اتنا فقیر ایسا بے شرم ہے، اپنے بیٹوں کو گروی دے کر کے اناج و غلہ کھجور لیا ہے کھانے کے لیے. بڑی بے عزتی ہو جائے گی ہماری، اور آپ کی بھی بے عزتی ہوگی. لوگ کہیں گے غریب کے ساتھ مدد کرنے کے بجائے غیروں کے کسی کی اولاد کو گروی رکھا ہوا ہے. نمبر 3، جب گروی سے ہمارے بچے آزاد ہو جائیں گے کبھی تو معاشرے میں کہے تم تو یہودیوں کے ہاں گروی رکھے ہوئے تھے. تو اس لیے ہمارے بھائی کعب بن اشرف بیٹوں کو بھی گروی نہ رکھیں. کہا پھر کیا رکھو گے؟ ہم تو فری میں نہیں دیں گے. کہا ہمارے پاس کچھ اسلحے ہیں، تلوار ہے، تیر ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم اسلحہ لے کر کے آئیں گے، اسلحہ آپ گروی رکھ لیں اور ہمیں کھجور دے لے کے چلے جائیں گے. آخر میں اس نے ہاں کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ لے کر کے آئیں. اسی طرح سے ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اس کے رضائی بھائی، ان سے بڑے گہرے تعلقات تھے. انہوں نے بھی جا کر کے ایسی ہی کچھ باتیں کی اور ان سے بھی گروی رکھنے کی اپیل کی، گروی رکھیں. ابو نائلہ نے کہا کہ حضرت میں اکیلا نہیں ہوں، ہمارے ہی طرح ہمارے بہت سارے دوست احباب جو سب محمد سے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ بھی اسلحہ لے کر کے آئیں گے، ہماری طرح گروی رکھ دیں گے، ان کو بھی ذرا ان پر رحم کریں، ان کو بھی کھجور دے دیجیے گا. کعب بن اشرف نے کہا ٹھیک ہے، آپ تو ہمارے رضائی بھائی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں، اعتبار ہے، اپنے ساتھیوں کو پہچانتے تو اپنے دوست احباب کو لے کر کے آئے. اس طرح سے اسلحہ لے کر کے جانے پر وہ تیار ہو گیا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے محمد بن مسلمہ، ابو نائلہ اور یہ تمام لوگ نبی علیہ السلام سے ملے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آج ایک پلان کے تحت اسلحہ لے کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں، چونکہ اس نے اجازت دے دی، اسلحہ لے کر کے آئے، گروی رکھیں اور آپ کھجور لے جائیں. آج جا رہے ہیں، آج انشاءاللہ اس کا آخری دن ہوگا. نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ نکلے، ایک مقام تک کے الوداع کیا اور دعائیں دی، فرمایا جاؤ اللہ تمہیں کامیاب بنے اور خوش ہو کر کے لوٹ گئے. الحمدللہ محمد ابن مسلمہ پہنچے
अबू नाइला पहुंचे, खूब जोर से आवाज लगाई मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ी अल्लाह तआला, हजरत हम आए हुए हैं, नीचे आप तशरीफ लाइए, गिरवी रख लें असलहा और आप हमें अनाज गल्ला दे दें। वो शख्स खुशबू मुअत्तर था, नई शादी किया हुआ था। मोहम्मद इब्न मसलमा ने जब आवाज लगाई, अबू नाइला ने जब बुलाने की कोशिश की, तो आवाज सुन करके उसकी दुल्हन ने कहा, हजरत ये कहाँ जाने का, ये नीचे कुछ काम है। बोला का ये आवाज जो है इससे खून टपक रहा है। बड़ी अकलमंदी की बात कही। मेरी राय है कि आप नीचे न जाएं, ये आवाज ऐसी है जिससे हमें खून टपकता हुआ महसूस हो रहा है। जाने से इनकार कर दिया। मोहम्मद इब्न मसलमा, काब इब्न अशरफ ने कुछ डांटा, खामोश बैठो तुम। मोहम्मद इब्न मसलमा हमारा दोस्त है, अबू नाइला हमारा रिदाई भाई है, ये हमारी तौहीन है कि हमारे ऐसे करीब आए हमारे घर और हम नीचे न उतरे, उनको वापस लौटा दें, हम जरूर जाएंगे। नीचे उतरा। इधर मोहम्मद इब्न मसलमा तैयार थे, उधर अबू नाइला भी बिल्कुल तैयार थे, साथ ही अब्बाद इब्न बिश्र भी थे। जब आया तो सबसे पहले मोहम्मद इब्न मसलमा अबू नाइला पहुंचे, गले मिले और बड़ी खुशबू बदन से आ रही थी। बातचीत करने लगा तो अबू नाइला और मोहम्मद इब्न मसलमा कहते हैं, हजरत यहाँ सब देख रहे हैं, बहुत दिन के बाद मुलाकात, इधर आगे चले, आगे बढ़ जाएं, वहां बैठ के बात करते हैं। कुछ और आगे गए। चाहते थे ये लोग कि हाँ किले के महल से दूर ले जाए ताकि मुहाफिजीन इसकी मदद न कर सके। आगे ले गए। अबू नाइला कहते हैं, वाह माशा अल्लाह, कितना मजा आ रहा है, बड़ी खुशबू लगी, एक मरतबा और आजरा सर से मिल लूं, आपसे मिल लूं। कहा एक मरतबा और मिल लो, और करीब आया, गले मिला और खूब खुशबू, फिर छोड़ दिया। कहा जरा और आगे चल करके जरा मैदान है, वहां बैठ के बात करते हैं, ताकि इतने दिन के बाद मुलाकात हुई है, आगे चले। और आगे बढ़ा। जब और आगे बढ़ा, कुछ दूर गया, तो अबू नाइला, मोहम्मद इब्न मसलमा, ये लोग तैयार थे। अबू नाइला ने कहा, हजरत बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो आप भी जाएंगे अपने घर में और हम लोग भी जाएंगे, तो दिल चाहता है कि एक मरतबा और जरा आपसे मिल करके खूब खुशबू ले लें। फौरन उसने कहा, हाँ आइए आइए। हजरत अबू नाइला ने खूब अच्छी तरह से उसको खुशबू का नाम बहाना बना खूब अच्छी तरह से जकड़ लिया, और खूब जकड़ लिया तो अपने साथ ले लो कम वक्त को। अब चारों तरफ से तलवारें धड़ाधड़ पड़ने लगी, लेकिन अभी वो खड़ा ही था। जो इतने पकड़ लेने की बिना पर अगर मारे तो इनको भी लगता था। मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिए अपनी तलवार को जोर से उसके कोख में, नाक के ऊपर ठोक दिया, गिरा, उसके ऊपर चढ़ लिए, और उधर सब लोगों ने तलवारों से और नेदों से मार मार करके खत्म कर दिया। जब जमीन पर गिरा तो इतने जोर से चीख मारी, चिल्लाया। अबू नाइला, उनके साथी मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन लोग कहते हैं, आज तक ऐसी चीख की आवाज हम लोगों ने जिंदगी में नहीं, जितने जोर से ये कम वक्त चिल्लाया और इसका काम तमाम कर दिया। एक सहाबी जो थे इसमें, जब तलवारें चली तो उनके पैर पर भी चोट लग गई। बहरहाल इस तरह से खत्म हुआ और ये सारे लोग वहां से भगे और बिल्कुल
مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر کے نعرے تکبیر بلند کیا. نبی علیہ السلام انتظار میں تھے کہ دیکھیں ایک کب آتے ہیں اور دعا بھی کر اللہ ان کو صحیح سالم لا. جب تکبیر بولا ان لوگوں نے تو اللہ رسول سمجھ گئے کہ ہاں کام اس کا تمام ہوا, یہ لوگ کامیاب آگے بڑھے. راستے ملاقات ہوئی, پوری کیفیت بیان کی. اس طرح سے بہرحال کعب بن اشرف یہ مہا شیطان بنا ہوا تھا اسلام اور مسلمان کے لیے, جو جنگ کی آگ پھیلا رہا تھا, مشرکین کو باقاعدہ دعوت دے رہا تھا, تیار کر رہا تھا اس جنگ کے لیے. اس فتنے کو قیامت تک لیے ختم کر دیا گیا. اس طرح سے یہ فتنہ بھی ختم ہوا. اب اس کے بعد انشاءاللہ جنگ احد ہے, اور بنو نذیر بنو قریظہ یہ دونوں یہود قبیلے ہیں, ان سے جو جنگیں ہوئی ہیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان کا سلسلہ شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سیرت نبوی یاد رکھنے, اپنانے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.